الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم ربي اشرح لي وصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ اور ماہ ربیع الاول، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بنی نوع انسانیت پر بہت بڑا احسان عظیم فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولہم، تو فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے. تو عزیزان گرامی، ہم گزشتہ جمعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت دین کی جد و جہد کے متعلق اور پھر بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، یہ دونوں چیزیں ہم نے بڑی تفصیل سے سماعت فرمائیں. اب آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، یہ ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے. اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی اپنی پرائیویٹ لائف الگ ہوتی ہے اور پبلک لائف الگ ہوتی ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو اللہ اور اس کے یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. تو یہ اس حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کبھی پرائیویٹ اور پبلک میں نہیں تقسیم ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیا کھانا کھاتے تھے، کیسے سوتے جاگتے تھے، ملاقاتیں کیسے کرتے، آپ کی گفتگو کیسی، بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا، اپنے اہلیہ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا. تو یہ ساری باتیں آپ دیکھیں گے احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں ساری، اگر فرض کیجئے پرائیویٹ لائف کو مخفی رکھا جاتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا سونے جاگنے کے آداب کیسے ہیں، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کیسے جانا ہے وہ بھی جو ہے بتایا ہے، اس کے آداب بھی بتائے ہیں. تو ساری چیزیں آپ کی زندگی گویا ایک کھلی کتاب ہمیں نظر آتی ہے، کوئی جو ہے اس کے اندر راز نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو اور بیرونی زندگی میں کوئی فرق جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا تھے اور آپ کیسے جو ہے دن گھر کے اندر رہا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور خادمین اور ازواج مطہرات نے اس کو احادیث کی شکل میں پوری طریقے سے بیان کیا ہے. کوئی ہمارے لیے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ساری بنی نوع انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر کے اندر جو نمازیں ادا کرتے، اس کا بھی ہمیں جو ہے تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز گھر میں جو ہے نوافل ادا کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر کے بعد کے 2 رکعتیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں اپنے گھر میں پڑھتے، اور اس طریقے سے جمعہ کی نماز کے بعد بھی سیدھے گھر آتے تھے اور وہ وہاں 2 رکعتیں نماز پڑھتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ یعنی تم میں سے کوئی شخص جب فرض نماز سے فارغ ہو جائے تو اپنے گھر میں بھی کچھ نماز پڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ گھر میں اس کے نماز ادا کرنے سے خیر و برکت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو نوافل کا جو ہے گھر میں ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا معمول تھا۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذونها قبورا، تو اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں ادا کیا کرو، انہیں قبرستان نہ بنا لو۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر بڑے نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ کر بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کا بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے۔ آپ گھر میں جو ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبرستان مت بناؤ، نوافل وغیرہ اور سنن گھر میں پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا اہتمام کرتے، کبھی نماز تہجد آپ سے جو ہے مس نہیں ہوتی، اور آپ کا قیام اتنی دیر تک ہوتا تھا کہ آپ کے قدموں پہ ورم آ جاتا تھا۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیروں میں یعنی پنڈلیوں میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور آپ کے لیے بہترین جو ہے نا سبق اس کے اندر ہے، افلا اکونا عبدن شکورا، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سردار الانبیاء ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں۔ آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا، مشقت کا، ریاضت کا، تو یہ جو ہے آپ کا روز کا معمول تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا بھی بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اگر گھر میں کھانا کھا رہے ہیں تب بھی آپ کی دعائیں ہم کو جو ہے مسنون ہیں، روایتوں سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، بسم اللہ کہہ کر کھائیں۔ اور ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بچہ ادھر ادھر سے کھانا کھا رہا ہے، تو آپ نے کہا تم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور سامنے سے کھایا کرو۔ تو اس طریقے سے کھانے کے بھی آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اور پھر بستر پر سونے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے بستر پر جاتے تو معوذتین پڑھ کر جو ہے اپنے ہاتھوں پر پھونک لیتے اور اس کے بعد پورے بدن پر جو ہے اس کو مل لیتے۔ تو یہ اس کی وجہ یہ کہ آپ سورہ معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جس سے آدمی کو کسی قسم کی آسیب، جادو ٹونا اور سایہ، یہ ساری باتیں ہیں نا، ان بہترین اس کا علاج اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ سونے سے پہلے بہت آسان ہے، دو صورتیں چھوٹی ہیں اور ہر ایک کو ازبر ہیں، نمازوں میں بھی ہم پڑھا کرتے ہیں، تو ان صورتوں کو ہم پڑھ لیں، ہاتھوں پر پھونک لے کر پورے بدن پر پھیر کر جو ہے سو جائیں۔ لوگوں کو ڈراؤنی خواب آتا ہے، لوگ وہ جو ہے اپنے نیند کے اندر بہت زیادہ بڑبڑاتے بھی ہیں، ان سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اور پھر ضرورت کو بھی آپ جاتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگوں کو بہت سارے یہ دیکھا گیا ہے، ٹوائلٹ میں گئے وہاں پر جن کا سایہ ہوا، شیطان کا سایہ ہوا، تو دعاؤں کا اہتمام اگر کرتے ہیں تو ان بلاؤں سے ہم جو ہے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اس کا ترجمہ دیکھیں، بخاری شریف نے اس کو روایت کیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے یعنی شیاطین سے، مذکر اور مؤنث کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے ہم دعاؤں کا پورا اہتمام کریں، اور جب کھانا کھائیں تو بسم اللہ کہہ کر کھائیں، کھانے سے فارغ ہوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے۔ اور ایک دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے وہ یہ کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم
بے بسی، بیکاری، بخل، بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبہ اور ظلم سے جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور دعاؤں کا پورا اہتمام کرتے۔ سونے سے پہلے بھی سونے کی دعا ہے وہ اور جو ہے اس کو ہم ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ سو کر اٹھنے کی، بیدار ہونے کے بعد بھی وہ بھی جو ہے دعا ہم ضرور کریں۔ اور گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے یہ باتیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، ارے یہ تو کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے ازواج مطہرات وغیرہ کے ساتھ، آپ گھر کا کام کاج میں جو ہے آپ ازواج مطہرات کے ساتھ ہاتھ بٹاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ ہمارے کام میں مدد کرتے اور جو ہی نماز کا وقت ہوتا آپ نماز کے لیے چلے جاتے۔ تو اس طریقے سے یہ وہ نسخے ہیں۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم خاموش بیٹھے ہیں، بیکار بیٹھے ہیں، لیکن کوئی جو ہے گھر کے اندر کسی قسم کی مدد کرنا، ہاتھ بٹانا، اپنے آپ کو شرم محسوس کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، اس سے ہوگا یہ کہ ان سنتوں پر عمل کرنے سے آپ دیکھیں گے گھر کی عورتوں میں، بچوں میں کیسی محبت پیدا ہوتی ہے، کیسا ہمارے اندر میوچول کوآپریشن پیدا ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اگر خواتین ہمیں وقت ہے، مصروف ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن گھر میں ہیں تو چھوٹے چھوٹے کام ہم گھر کے کرنے میں کوئی آر اور شرم محسوس نہ کریں، بلکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور پھر دوسرا یہ بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کس طرح تھا، ان کے ساتھ خوش طبعی کے ساتھ پیش آتے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ حسن سلوک فرماتے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی دلداری اور انہیں خوش رکھنے کے لیے ان کے ساتھ گفتگو کرتے۔ آج صورتحال ایسی ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور اسی کے اندر مصروف ہے، نہ بیٹے کو باپ سے بات کرنے کی فرصت ہے، نہ باپ کو بیٹے سے بات کرنے کی فرصت ہے، میاں کو نہ شوہر سے، نہ بیوی سے، نہ بیوی کو نہ شوہر سے، ہر کوئی اپنے میں مصروف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے گویا ایک فتنہ ہیں۔ ہم آپس میں برابر گفتگو کریں، ایک دوسرے کا جو ہے خیال رکھیں۔ اور پھر اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو، اور گھر والوں کے ساتھ معاملے کے تعلق سے میں تم سے بہتر ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ معاملہ ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حبشی جو ہے نا کوئی کرتب دکھا رہے تھے، عیدین کے موقع پر یہ معمول ہوتا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشتیاق ہوا کہ وہ بھی وہ کھیل کو دیکھیں حبشیوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے کے آؤٹ میں ان کو جو ہے نا اتنی دیر تک وہ کھیل جو ہے دکھاتے رہے جب تک کہ بی بی عائشہ تھک نہ جاتیں۔ تو اندازہ کریں آپ اپنے بیویوں کے ازواج مطہرہ کی دلجوئی کے لیے کیسے جو ہے معاملہ کرتے۔ اور ایک مرتبہ سفر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم دونوں میں دوڑ لگ گئی۔ تو حضرت عائشہ چونکہ کم عمر تھیں اور کم سنی، بہت چھوٹی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تھی، دبلی پتلی بھی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے آگے نکل گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مزاح کہا یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو اندازہ کریں اس طریقے سے بعض لوگ اتنے سیریس ہوتے ہیں، بیوی کو گویا بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے، خالی ان کا کام ان کی خدمت کرنا اور جو آرڈر دیے، حکم دیے اس کو بجا لانا، ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو مشورے میں شریک کرتے، گھر کے معاملات کو سلجھانے کے لیے آپ مشورہ کرتے، وہ ان کے بھی مشورے لیتے۔ اسی طریقے سے ہمیں وہ واقعہ بھی مشہور ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ہی ذہنی
کوفت میں مبتلا تھے، اس لیے کہ صحابہ کرام کو جو حکم دیا گیا کہ وہ احرام کھول لیں، اس لیے کہ وہ مکے والے انہیں عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اپنا احرام کھول دیجئے اور جانور کو بھی ذبح کر دیجئے۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوج محترمہ کا مشورہ سنا تو سارے کے سارے صحابہ اس پر عمل کرنے لگے۔ اللہ نے اس مشورے میں اتنی خیر و برکت رکھی کہ سارا ماحول سازگار ہو گیا۔ تو اس طریقے سے گھر کے معاملات کو سلجھانے میں بیوی سے مشورہ کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ سنت رسول ہے۔ اپنے بچوں سے، بیوی سے گھر کے معاملات میں ہم مشورہ کرنا چاہیے اور ان کو شامل حال رکھیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بھی بڑا محبت تھی، بڑا خلوص تھا۔ حضرت حسن اور حسین اور بہت سارے چھوٹے بچے جب انہیں کہتے کہ تم جو سب سے پہلے میرے پاس دوڑ کر آئے میں تم کو فلاں چیز دوں گا، تو بچے اتنا تیزی سے دوڑتے۔ احادیث میں یہ پورے واقعات ہیں، اسی لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی جو تھی گھریلو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ پہلو بہت اکثر و بیشتر نہیں بیان کیے جاتے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی زندگی کیسے گزارتے۔ اکثر کیا ہوتا ہے گھر میں باہر تو بڑے شریف ہیں، خوش اخلاق ہیں، بڑا ہمارا عہدہ ہے، بہت بڑا اسٹیٹس ہے، اور گھر میں ظالم بنے ہوئے ہیں، گھر میں آتے ہی سب پہ خوف طاری ہے۔ ایسا معاملہ نہیں تھا، آپ محبت کے پیکر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے دوڑ لگا کر آپ کے پاس آتے، کوئی سینے پہ بیٹھ جاتا، کوئی پیٹھ پہ بیٹھتا، اس طریقے سے آپ کا معاملہ تھے۔ حضرت حسن اور حسین کو آپ بوسہ دیتے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اتنی کثرت سے بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بچوں کو بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا ذہن میں رکھیے اچھی طرح، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور ایک اور حدیث میں روایت میں بات آتی ہے اللہ نے تمہارا دل سخت بنایا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے گھر میں بچوں سے پیار محبت سے پیش آئیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت زیادہ آپ کو تعلق کے خاطر تھا، بے انتہا آپ سے محبت کرتے تھے۔ تو نبی جب حضرت فاطمہ گھر میں آتی، گھر میں داخل ہوتی، آپ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ بتاؤ آپ حضرت فاطمہ سے کتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور پھر ازواج مطہرات میں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلی آپ کی بیوی تھیں، تو بے انتہا آپ سے محبت تھی اور کئی دفعہ آپ کا تذکرہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کئی دفعہ ذکر سننے کے بعد اے اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کو بہت ساری بہترین اچھی بیویاں ملی ہیں، بارہا آپ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ وہ جب دوسروں نے انکار کیا تو انہوں نے میری تصدیق کی اور مجھے میرا کافی انہوں نے سپورٹ کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں گے مجھے صرف انہی سے مجھے اولاد نصیب ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہوئی، تو کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ فرماتے تھے اور فرمایا کہ ان کی محبت میرے اندر رچ بس گئی ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ ازواج مطہرات میں خواتین میں یہ بات ہوتی ہے کسی کے تعلق سے کوئی نقل اتارنا یا کوئی کمنٹ کر دینا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ذرا پستہ خط تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا وہ اشارے سے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ پستہ خط ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری گزری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آپ نے جو بات کہی ہے اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ اندازہ کریں، اسی لیے کسی کو سورہ حجرات پڑھ جائیے، اس کے اندر تفصیل آئی ہے لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، تو مطلب یہ کہ تم کسی دوسری قوموں کا دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔
اگر کسی کو ہائٹ مل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہی ہیں، نہیں ہیں، پستہ خط بھی ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ خوبیاں ہیں، ہم سے بھی اس کے اندر بہت زیادہ خوبی ہوگی. اسی لیے کسی کا مذاق اڑانے میں یا نخل اتارنے کا جو ہے نا منع کر دیا گیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو گھر کے اندر جو لوگ ملاقات کے لیے آتے ان کا بھی پورا خیال کرتے تھے، اور جو بھی ان سے ملاقات کے لیے آتا اس کو بہت زیادہ جو ہے نا اس کو جو ہے مرحبا بے ام ہانین، ایک مرتبہ ام ہانی جو آپ کے چچا زاد جو ہے نا چچا زاد بہن کے جو ہے حضرت ام ہانی ہیں بنت ربی طالب، بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں تو مرحبا بے ام ہانین، آپ کو بہت ہی خاطر مدارات کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا. اور پھر ملاقاتوں کے جانب سے اگر کبھی کسی نامناسب رویے کا اظہار ہوتا تو اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے. اگر ملاقات کے لوگ آتے ہیں لوگ اور ان کی گفتگو وغیرہ اگر کوئی بدتمیزی سے پیش آتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بڑا پیارا تھا. ایک مرتبہ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے جو ہے نا آیا، وہ شخص اس نے ایک سوراخ سے گھر کے اندر جھانکا. اس وقت آپ اپنا سر کھجلا رہے تھے تو آپ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا تو تم سوراخ سے جھانک رہے ہو تو اسے تمہاری آنکھ میں گھسا دیتا. کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، آپ کو سخت یہ ناگوار گزری. تو اسی لیے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ احکام دیے گئے ہیں قرآن کے اندر، تم جو ہے انہیں آواز دینے کی ضرورت ہے، بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، اور دروازے کے سیدھے جانب آپ کھڑے رہیں، اور گھر سے اگر آواز آتی ہے آنے کی جب اجازت ملتی ہے تب آپ جانا ہے. تو یہ ایک اسلامی آداب بتائے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہے ناپسندیدہ جو ہے ہمارے بدن کبھی کھلا رہتا ہے تو کس حال میں ہوتے ہیں پتہ نہیں ہے، تو اس طریقے سے بغیر اجازت گھر میں جانا منع کر دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک شخص آیا، آ کے جو ہے آواز لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کون ہیں؟ تو کہا میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے. آپ جس کو جو ہے بلا رہے ہیں جیسے ہی کون ہے آواز آتی ہے تو اپنا نام بتانا ضروری ہے. میں ہوں، بعض لوگوں کا عجیب تماشا ہے، میں بولتے سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں پہچانے میرے کو، آپ نام بولیے نا، نام بولنے میں شرم کی کیا بات ہے؟ میں فلاں بن فلاں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، باہر کھڑا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا نام فوری بتائیں تاکہ مہمان کو اس کو میزبان کو اس کا پتہ چلے. اور پھر دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی قوم کا جو ہے برا آدمی ہے. پھر اسے اندر بلا لیا اور نرمی کے ساتھ ہنس کر اس سے باتیں کرتے رہے. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا آدمی کہہ رہے تھے، پھر کیوں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ہنس کر اس سے باتیں کرنے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا درجہ اس شخص کا ہوگا جس کی فحش گوئی کی وجہ سے لوگ اس سے کتراتے ہوں. آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر بعض لوگ اتنے بد زبان ہوتے ہیں، ان کی گفتگو اتنی بیکار قسم کی ہوتی ہے، بعض لوگ ارے اس کے منہ لگنا بیکار ہے، دور سے سلام کر کے دور ہو جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اتنے خوش اخلاقی سے کیوں ملے؟ اس لیے محدثین لکھتے ہیں تشریح میں تاکہ اس کا شرخ کم ہوتے جائے، اس کے ساتھ بہتر. اگر اس لیے کوئی آدمی بد اخلاق بھی ہے تو ان بد اخلاق ہے تو ہم بھی اپنے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اس کے ساتھ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہ دیں. اسی لیے قرآن کے اندر کہا گیا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. تم برائی کا بدلہ بلائی سے دو، جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اور ایسا عمل کر کے دیکھیے،
اندازہ کیجئے اگر آدمی آپ کو جو ہے کوئی برا بھلا بول رہا ہے، آپ بہترین اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کب تک آپ کے تعلق سے غلط بیانی کرے گا، اس کو خود شرمندگی ہوگی۔ تو یہ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہم جو ہے ہمارے نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، بچوں سے آپ کا معاملہ کیا تھا، تو یہ سارے چیزیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ ان باتوں یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے ویسا ہمارے لیے عمل کے لیے ہیں۔ کیا کہا گیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صرف دعوت دین دینا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کو جانا، عمرہ کرنا، یہی سنت رسول نہیں ہے۔ آپ کیسے زندگی گزارتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے سوتے جاگتے تھے، لوگوں سے گفتگو کیسے کرتے تھے، اور دوستوں سے آپ کا رویہ کیسے تھا، رشتہ داروں کا کیسے خیال کرتے تھے، اپنے گھر کے کام کاج میں تجارت آپ کیسے کرتے تھے، یہ ساری چیزیں بہت ہی کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب تھی۔ آپ باہر بڑے پروفیسر بن کر بہت ہی جو ہے نا خوش مزاج بن کر نظر آ رہے ہیں، لیکن گھر کا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ بچے آپ سے ناراض ہیں، اہلیہ آپ سے ناراض ہیں، گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرتے۔ تو یہ اصل میں ہماری جو ہے سنت کے خلاف عمل ہے۔ ہماری گھر کی زندگی بھی خوش اخلاقی ہو، گھر کے باہر کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین اگر ایسی زندگی گزارتے ہیں، نہ گھروں کے اندر چکمک ہوگی، نہ پڑوسیوں میں ہمارا جو ہے نا کوئی برائی کرنے والا ہوگا، رشتہ داروں میں بھی ہم اپنے رشتوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ سارے جو ہے نا کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری بدعملی کی وجہ سے، سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں۔ ابھی دیکھو میلاد کا جو ہے بڑے سے بڑے پروگرام ہو گئے، کیا ہم سب نے یہ طے کیا ہے کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی؟ اپنے دل میں جھانک کر جو ہے نا جائزہ لیجئے۔ اگر یہ ارادہ کر لیا ہے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا اظہار ہے۔ ایسا نہیں ہے ہر سال ایک بار میلاد کا جلسہ آتا ہے، جلوس نکلتا ہے، کھانا پینا، ڈکار دینا، پھر ایک سال کے بعد دیکھیں گے۔ اگر ایسا ہے تو ایک بہت بڑا مذاق ہے، سنتوں کا گویا مذاق ہے۔ سنتوں کو اپنائیے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا اظہار ہے، اور اس سے ہماری زندگی چین و سکون کے ساتھ بھی گزرے گی، ہم گھر میں بھی قابل احترام ہوں گے، اور گھر کے باہر کی زندگی بھی ہماری عزت والی زندگی ہوگی، اور پھر اس سے ہوگا یہ کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں عطا فرماتے۔ میں فلاں بن فلاں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، باہر کھڑا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا نام فوری بتائیں، تاکہ مہمان کو اس کو میزبان کو اس کا پتہ چلے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی قوم کا جو ہے برا آدمی ہے، پھر اسے اندر بلا لیا اور نرمی کے ساتھ ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا آدمی کہہ رہے تھے، پھر کیوں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرنے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا درجہ اس شخص کا ہوگا جس کی فحش گوئی کی وجہ سے لوگ اس سے کتراتے ہوں۔ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر بعض لوگ اتنے بد زبان ہوتے ہیں،
ان کی گفتگو اتنی بیکار قسم کی ہوتی ہے، بعض لوگ ارے اس کے منہ لگنا بیکار ہے، دور سے سلام کر کے دور ہو جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اتنے خوش اخلاقی سے کیوں ملے؟ اس لیے محدثین لکھتے ہیں تشریح میں، تاکہ اس کا شرخ کم ہوتے جائے، اس کے ساتھ بہتر. اگر اس لیے کوئی آدمی بد اخلاق بھی ہے تو ان بد اخلاق ہے تو ہم بھی اپنے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اس کے ساتھ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہ دیں. اسی لیے قرآن کے اندر کہا گیا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. تم برائی کا بدلہ بلائی سے دو، جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اور ایسا عمل کر کے دیکھیے، اندازہ کیجئے، اگر آدمی آپ کو جو ہے کوئی برا بھلا بول رہا ہے، آپ بہترین اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کب تک آپ کے تعلق سے غلط بیانی کرے گا، اس کو خود شرمندگی ہوگی. تو یہ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہم جو ہے ہمارے نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، بچوں سے آپ کا معاملہ کیا تھا، تو یہ سارے چیزیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں. ان باتوں یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے ویسا ہمارے لیے عمل کے لیے ہیں. کیا کہا گیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. صرف دعوت دین دینا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کو جانا، عمرہ کرنا، یہی سنت رسول نہیں ہے. آپ کیسے زندگی گزارتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے سوتے جاگتے تھے، لوگوں سے گفتگو کیسے کرتے تھے، اور دوستوں سے آپ کا رویہ کیسے تھا، رشتہ داروں کا کیسے خیال کرتے تھے، اپنے گھر کے کام کاج میں تجارت آپ کیسے کرتے تھے، یہ ساری چیزیں بہت ہی کھول کر بیان کی گئی ہیں. اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب تھی. آپ باہر بڑے پروفیسر بن کر بہت ہی جو ہے نا خوش مزاج بن کر نظر آ رہے ہیں، لیکن گھر کا معاملہ بالکل الٹا ہے. بچے آپ سے ناراض ہیں، اہلیہ آپ سے ناراض ہیں، گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرتے. تو یہ اصل میں ہماری جو ہے سنت کے خلاف عمل ہے. ہماری گھر کی زندگی بھی خوش اخلاقی ہو، گھر کے باہر کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ. اگر ایسی زندگی گزارتے ہیں، نہ گھروں کے اندر چکمک ہوگی، نہ پڑوسیوں میں ہمارا جو ہے نا کوئی برائی کرنے والا ہوگا، رشتہ داروں میں بھی ہم اپنے رشتوں کو قائم رکھ سکیں گے. یہ سارے جو ہے نا کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری بدعملی کی وجہ سے، سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں. ابھی دیکھو میلاد کا جو ہے بڑے سے بڑے پروگرام ہو گئے. کیا ہم سب نے یہ طے کیا ہے کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی؟ اپنے دل میں جھانک کر جو ہے نا جائزہ لیجئے. اگر یہ ارادہ کر لیا ہے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا اظہار ہے. ایسا نہیں ہے ہر سال ایک بار میلاد کا جلسہ آتا ہے، جلوس نکلتا ہے، کھانا پینا، ڈکار دینا، پھر ایک سال کے بعد دیکھیں گے. اگر ایسا ہے تو ایک بہت بڑا مذاق ہے، سنتوں کا گویا مذاق ہے. سنتوں کو اپنائیے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا اظہار ہے، اور اس سے ہماری زندگی چین و سکون کے ساتھ بھی گزرے گی. ہم گھر میں بھی قابل احترام ہوں گے، اور گھر کے باہر کی زندگی بھی ہماری عزت والی زندگی ہوگی. اور پھر اس سے ہوگا یہ کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں عطا فرمائے.